Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brothers and sisters, welcome to this Wednesday night exclusive session again. اللہ تعالیٰ ہمارے اس دن کو بابرکت بنائے اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. جی دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کون لوگ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر مصعب بن موہد, ماشاءاللہ آپ کا فرسٹ کامنٹ ہے مصعب, بارک اللہ فیک. سسٹر ہما, سسٹر صبا, برادر ابراہیم, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو سیشن ہے وہ ہمارا ہونے والا ہے ہیل فائر کے ٹاپک پہ. ڈسکرپشن آف ہیل فائر, جہنم کیسی ہے, جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے, اور حدیث میں جہنم کے بارے میں کیا کیا جو ہے نا باتیں بتائی گئی ہیں. اس میں لوگ کیسے ہوں گے, اس کے انگارے کیسے ہوں گے, اس کے ٹریز کیسے ہوں گے, وہاں پہ عذاب کس طرح کا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اس بارے میں بات کرتے ہیں. بٹ بیفور وی بگن آفیشیلی انشاءاللہ تعالیٰ آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو مینشن یور سٹی اور کنٹری, اور اپنے نام کے ساتھ آپ لوگ مینشن کریں کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے بات کر رہے ہیں. جی لو فرام مالدیوز, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ڈپریشن کے بارے میں کچھ بتانا. آئی ہیو اے لیکچر آن ڈپریشن کازز اینڈ کیور, آپ ان شاء اللہ تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام سسٹر صبا, وعلیکم السلام ریاض, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر جویریہ, عبد الکبیر, ناجب فرام انڈیا, سعد فرام کراچی, کمل, سسٹر کمل فرام کراچی, love from India, جزاک اللہ خیر. Love to all the Muslims in India and everywhere else on this planet. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ماشاءاللہ کراچی اور انڈیا بہت آگے جا رہا ہے. فرام بینگلور, فرام کمالیہ, ناظر افتخار کریں فرام کمالیہ, ایان ملک فرام انڈیا, محمد ہارون فرام فیصل آباد. جزاک اللہ خیر فار ٹیوننگ ان. میں کچھ فیس بک پہ بھی کامنٹس دیکھ لوں کہ آپ لوگ کون کون کہاں سے بات کریں. سید محمد حسین کہہ رہے ہیں ہی از فرام پاکستان, کوئٹہ سے. عمار شوکت کہہ رہے ہیں فرام پنڈی. عاشر فرام انڈیا. کافیہ مریم فرام لاہور. زیتون سلطانہ فرام انگلینڈ, ویلکم مائی ڈیئر سسٹر.
Umar Rafkat from, I lost the city name, Labib from Sargoda, Ubaid from Kashmir. Welcome, ahlan wa sahlan wa marhaba. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے اور آپ لوگوں کو یہاں پہ آنا قبول فرمائے اور ہم سب کو بہترین طریقے سے اس سیشن سے سیکھنے کی جو ہے نا وہ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. آج کا جو سیشن ہے وہ بہت ایمان تازہ کرنے والا ہے, آخرت کی یاد دلانے والا ہے, اور یہ ایسا سیشن ہے جو کہ ہمیں ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائرز کے فتنوں سے نکال سکتا ہے اور بالکل ڈیٹاکس کر سکتا ہے ہماری سول کو, کیونکہ ہمارا نفس اس دنیا کی برائیوں میں میلا کچیلا ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتے ہیں ہم, ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائر ہم پہ غالب آ جاتی ہیں, لیکن ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے آخرت کا ذکر نہیں کرتے اور جہنم کا ذکر نہیں کرتے. سو آئی ووڈ سجیسٹ اینڈ لائک آل آف یو ٹو بی پریپیئرڈ ٹو لسن ٹو دس سیشن. Before I begin this session, inshallah ta'ala, let me take a few other names as well. Sister Anam from Karachi, jazakallah khair for tuning in. From Sister Alka from India. Uzair from Andhra Pradesh, mashallah. It's difficult to pronounce these names. Jazakallah khair for tuning in. میں کیوں اس ٹاپک میں نے چوز کیا اور اس ٹاپک کو چوز کرنے کی وجہ جو ہے نا وہ کیا ہے. آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پہ, ایک خاتون کا ان کے بچوں کے سامنے ریپ کیا گیا, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور برے طریقے سے جو ہے نا وہ ان کے بچے چیختے رہے اور چلاتے رہے. اس واقعے نے, آپ سب کو ڈیٹیلز کا پتہ ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا, ہم نے اس بارے میں ایک پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کیا, آئی تھنک اٹس اپلوڈڈ یا بھی کچھ دن میں کچھ ٹائم میں ہو جائے گی. اس واقعے کے بعد ہم بہت فرسٹریٹڈ تھے اور ہر بندہ ایک فرسٹریشن کی حالت میں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک میں, ان بچوں کا کیا ہوگا جو چیختے چلاتے رہے. امیجن وہ عورت, اس کے ساتھ جب ظلم اور زیادتی ہوئی, وہ اپنے بچوں کا سامنا کس طرح کرے گی. جن درندوں نے ان کے ساتھ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش کیا وہ کس طرح سے زندہ رہیں گے. ان کے بچوں کے سامنے جو ایک ان کی لائف برباد ہو چکی ہے, ایک ہارر کی اسٹیٹ میں ہے, وہ کس طرح سے اپنی لائف کو اسپینڈ کریں گے. فیوچر میں کانفیڈنس کہاں سے آئے گا ان کے پاس جب انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کو, اتنے سیکرڈ رشتے کو اس حالت میں دیکھا. اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ لوگوں کے لیے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. میرا اس سے بالکل مراد نہیں ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں اور یہ ہمارے پہ حرام ہے کہ ہم کسی کو پن پوائنٹ کر کے کہیں کہ وہ جہنمی ہے. اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے, نہ ہم جنتوں کے فیصلے کرنے والے ہیں نہ ہم جہنم کے فیصلے کرنے والے ہیں. لیکن ان جیسے لوگوں کی سزا تو ہے. اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا کا معاملہ تو رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر یہ ہماری حکومتیں, ہماری عدالتیں انصاف نہ دے سکیں, لیکن ہمارا رب تو ہے جو کہ قیامت کے دن انصاف دے گا اور لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا جن پہ ظلم اور زیادتی کی گئی, جن پہ ہنسا گیا, جن کو عبرت کا نشانہ بنایا گیا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے ان کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے. میں نہیں کہہ رہا وہ جہنمی اگین, لیکن ہم جہنم کے ٹاپک کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہمارا بھی ایمان تازہ ہو اور ہمیں آخرت کی یاد آئے, اور پھر ہمیں یہ بھی یقین ہو کہ قیامت, یہ جو آخرت کا دن ہے, قیامت کا دن ہے, یہاں پہ پکڑ ہونی ہے, یہاں پہ لوگ بچیں گے نہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل جو ہے نا جو اس دنیا میں مرضی گناہ کرتا رہا, جس پہ مرضی ظلم زیادتی کی, جس نے جتنی مرضی نمازیں چھوڑ دیں, اس کو کوئی پکڑنے والا کوئی نہیں. ایک رب ہے جو کہ پکڑنے والا ہے. آئی وڈ اسٹارٹ بائی دا آئی آف قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقل الحق من ربکم. سورہ کاف میں اللہ فرماتے ہیں وقل الحق من ربکم, حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا. فمن شاء فلیؤمن, تو جو چاہے ایمان لے آئے, سمعنا واطعنا کر لے. ومن شاء فلیکفر, اور جو چاہے وہ کفر کر لے. انا اعتدنا للظالمین نارا, ہم نے ظالموں کے لیے نار تیار کر کے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایمان لے جو چاہے نہ ایمان لے آئے, کہ تمہاری مرضی ہے ایمان لائے نہ لاؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. جیسے ماں بچوں کو کہتی ہے نا کہ بیٹا گڈو پپلو, تو نے اگر پڑھائے گا نہیں تو پھر انڈا لے کے آئے گا ایگزامز میں, پھر تو فیل ہو جائے گا. تو پھر ٹھیک ہے, نہیں پڑھتے تو پھر ایگزام میں 0 لے کے آ جاؤ. اب جو پپو ہے یا گڈو ہے وہ واقعی میں جو ہے نا وہ 0 مارکس لے کے آ جاؤ, اور ماں جی آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بے شک 0 لے کے آ جاؤ.
ماں اس کو ڈرا رہی ہے، دھمکا رہی ہے کہ تمہارا ہی فیوچر برباد ہوگا اگر تم پڑھو گے نہیں اور 0 مارکس لے کے آؤ گے، فیل ہو کے آؤ گے، تمہارا اپنا فیوچر برباد ہوگا اور تباہ ہوگا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اس لیے پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے کے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے کفر کر لے، اس کا اپنا ہی نقصان ہے، اس میں اللہ کو فرق ہی نہیں پڑنے والا۔ اور جو کفر کرے گا ان کے بارے میں کیا، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر کے رکھی ہے، احاط بہم سرادقها، جس کی جو ہے نا وہ باؤنڈریز ہیں، جس نے گھیر کے رکھا ہے لوگوں کو، ان یستغیثوا، جب وہ اس آگ میں جل کے پیاسے ہو جائیں گے اور پانی کی فریاد کریں گے، جب پکاریں گے کہ ہمیں پانی دیا جائے، ہمیں ہماری پیاس کو ٹھنڈا کیا جائے، یغاثوا، ان کو کچھ دیا جائے گا، کس چیز سے؟ ان کی فریاد کس چیز سے پوری کی جائے گی؟ بماء کالمہل یشفی الوجوہ، ایسے پانی سے جو کہ تانبا، پگھلا ہوا تانبا ہوگا، یشفی الوجوہ، جو ان کے چہروں کے قریب لایا جائے گا تو ان کے چہرے ابل پڑیں گے، ان کے چہرے بھن جائیں گے، صرف قریب لانے سے۔ ابھی انہوں نے پیا نہیں ہے اس پانی کو، صرف قریب لانے سے ان کے چہرے بوائل ہو جائیں گے اور ان کے چہرے بھن جائیں گے۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، کتنا ہی برا یہ پانی ہے، وساءت مرتفقا، اور کتنا ہی برا یہ ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، جس نے یہ قرآن نازل کیا اور جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے اس دنیا میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، چل ان آیات کا بعد میں ذکر کرتے ہیں، پہلے تو ایک مسلمان کی سٹیٹ اور کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ ہوپ اور فیئر کے بیچ میں ہوتا ہے، ایک مسلم از بٹوین ہوپ اینڈ فیئر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن ایک چڑیا کی طرح ہے جس کے 2 پر ہیں، اس کا ایک پر ہوپ ہے اور ایک پر فیئر ہے، اس کا ایک پر ہوپ ہے اور دوسرا پر فیئر ہے، وہ ان کے بیچ میں رہتا ہے۔ اگر ان میں سے ہوپ ہوا اور فیئر نہ ہوا تو وہ اڑ نہیں پائے گا، اور فیئر بہت زیادہ ہوا اور ہوپ نہ ہوا تو وہ کولیپس کر جائے گا۔ اور ہم آج دیکھیں کہ مسلمانوں میں ہوپ بہت زیادہ ہے اور فیئر بہت کم ہے، یہ میرا اپنا پرسنل انالیسز ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں اگر فیئر زیادہ ہوتا تو ہر بندہ خوف میں ہوتا کہیں رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا، او جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، جی وہ چھوڑیں جی دیکھا جائے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن بہت غلط جگہ پہ اس کو امپلائی کر رہے ہیں، اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ پرفیکٹلی غلط جگہ پہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحمت اور اس کی مغفرت کو اپنے لیے ایک طرح سے ڈھال بنا رہے ہیں، ایک طرح سے گناہوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کا رحیم و کریم ہونا اس کی کمزوری نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی اس کمزوری کا والعیاذ باللہ فائدہ اٹھایا جائے اور گناہ کرتے رہے، وہ تو مجبور ہے، رحیم و کریم ہے تو اس کو ہمیں معاف کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غفور و رحیم ہونا اس لیے کہ جو بندہ پھسل جائے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ جو غلطی سے گناہ ہو جائیں، جو پھسل کے ہو جائے، کبھی کبھی انسان پھسل جاتا ہے زندگی میں، تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت غفور رحیم ہے، لیکن اس کی اس غفار اور غفور ہونے کی کیفیت کو اور یہ اس ایٹریبیوٹ کو ہمیں اپنے لیے جو نا ایک کمزوری، اللہ تعالی کمزوری نہیں ہے، یہ گناہوں کا دروازہ نہیں ہے، ہمیں اپنے لیے اپرچونیٹی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم مزید گناہ کریں۔ تو ایک مسلمان ہوپ اور فیئر کے بیچ میں ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، اب ان کا ہوپ اور فیئر کس طرح سے تعالیٰ کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر، کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے، اللہ تعالیٰ یہ آگاہ کر دیں اور خبردار کر دیں کہ تمام انسان جہنم میں چلے جائیں گے، انبیاء کے علاوہ تمام انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا سوائے ایک بندے کے، ایک بندہ جنت میں جائے گا، تو کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں جو ایک شخص جائے گا وہ میں ہی ہوں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں اگر اعلان کر دیا جائے کہ تمام انسان کو جنت میں ڈالا جائے گا اور ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں وہ شخص نہ ہوں۔ سبحان اللہ، یو سی دی لیول آف ہوپ اینڈ فیئر ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ،
کہ وہ کتنا ہوپ ہے اللہ تعالیٰ پہ کہ اگر تمام انسان جنت میں جا رہے ہیں اور ایک جہنم میں، تو فیئر یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. اور کیا گناہ تھے ان کے، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں. ہم تو دن رات گناہ کرتے ہیں، اور ان کا امید کیسی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تمام انسانوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اگر ایک کو بھی جنت میں ڈالا جا رہا ہے نا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا. اللہ تعالیٰ کی مغفرت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس دنیا کو ہم گناہوں سے بھر بھی دینا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحمت والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین بھر کے میرے پاس گناہوں کے لیے ہو، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا اور تمہیں معاف کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اتنی زیادہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیرا و نذیرا بن کے آئے، خوشخبریاں دینے والے. کن کے لیے؟ ان مسلمانوں کے لیے جو کہ قرآن کے احکامات پہ، نبی کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی سنت کے مطابق چلتے ہیں. وہ ڈھیٹ نہیں ہے، وہ باغی نہیں ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ گناہ نہیں کرتے، وہ جان بوجھ کے گناہوں میں انوالو نہیں رہتے. وہ نذیرہ، اور نذیر کن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ وہ جی دیکھی جائے گی، کوئی نہیں، یہ جو اسلام ہے نا یہ بڑا پرانا دین ہو گیا، اب ہمیں یہ نمازیں تو وہ پڑھیں جو غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس دین کی، اسلام کی. یہ دین ہے اسلام ہے جس نے وائلنس پھیلایا اور یہ کیا اور وہ کیا. آپ اکثر ٹی وی پہ کچھ لوگوں سے سنتے ہوں گے. وہ نذیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نذیر بن کے آئے، ان کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے آئے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے جہاں تک یوتھ میں اندازہ لگایا اور لوگوں میں اندازہ لگایا، زیادہ تر ہوپ کو وہ ایکسٹرا اسٹریچ کرتے ہیں جتنا ہونا نہیں چاہیے، اور فیئر تو بہت کم ہے انفارچونیٹلی. ہر بندے کو دیکھتے ہیں کہ مساجد خالی ہیں اور سینماز بھرے ہوئے ہیں، مساجد خالی ہیں اور اسٹیڈیم جب میچز ہوتے ہیں تو بھرے ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ لیٹ می آسک یو گائز ایز ویل کہ کیا مسلمانوں میں ہوپ زیادہ ہے یا فیئر زیادہ ہے؟ آپ مجھے کامنٹ باکس میں انشاءاللہ بتائیں، کیا مسلمانوں میں ہوپ زیادہ ہے؟ ڈیفینیٹلی ایک خاص مقدار ہوپ کی ہونی چاہیے اور فیئر کی خاص مقدار ہونی چاہیے، لیکن ہمارا جو پلڑا ہے، ہمارا جو اسکیل ہے، وہ ہوپ کا زیادہ بھاری ہے یا فیئر کا زیادہ بھاری ہے؟ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس میں جو ہے نا، وہ لوگ ہوپ پہ زیادہ پلے کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا ایک برا طریقے سے انداز کریں. اوکے جی، اسماعیل انصاری کہہ رہے ہیں ہوپ زیادہ ہے ڈیفینیٹلی. سسٹر ہما خان بھی کہہ رہی ہیں ہوپ. سید عثمان، راشد، حسن سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہوپ زیادہ ہے ڈیفینیٹلی. اسی وجہ سے ہم آج جہنم کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہم نے جنت کے ٹاپک پہ بار بار بات کی، ہم نے ان لوگوں کے بارے میں بات کی بار بار جو کہ جنت کو چاہتے تھے، ان کے لیے عمل کرتے تھے، اور ہم نے جنت کے بہت بارے میں بات کیا. لیکن آج ہم جہنم کے بارے میں بات اس لیے کریں گے تاکہ ہمارا جو فیئر ہے ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ، التقویٰ جسے بولتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو. اور تقویٰ کیا ہے؟ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. ایک بچہ جو کہ سمجھدار ہو، رب کے اطاعت کرنے والا ہو، اس کو یہ ڈر ہوتا نا کہ میرا باپ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. جزاک اللہ خیر. آلموسٹ تمام لوگوں کا ہوپ ہی ہے، صرف ایک لوگوں کا فیئر ہے، اور فیئر بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اگر فیئر بہت زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان کی لائف پیرالائز ہو جائے گی، وہ شل ہو جائے گا، ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ورک پراپرلی. وہ انزائٹی اسٹریس میں زندگی گزار دے گا، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ مسلمان کو اتنا ڈپریس کر دے کہ اس کو امید ہی نہ ہو، رب سے امید ہی ختم ہو جانا، بلکہ یہ تو کفر میں آ جاتا ہے الٹیمیٹلی. تو ہوپ اور فیئر کو برابر لے کے چلنا، دس از دا سنہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ناؤ اللہ سبحانہ و تعالی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، متکبر بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پنش کرے گا ان لوگوں کو جن لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی. The question is how much do we fear اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اللہ تعالیٰ کا دل میں خوف، اور یہ خوف یہ ہے کہ کہیں مجھ سے اللہ رب ناراض نہ ہو جائے، اس کے ناراض ہونے کا خوف، اس کی نافرمانی کا خوف میرے دل میں کتنا ہے؟ جب میں گناہ کرنے لگتا ہوں تو کیا مجھے واقعی میں لرز جاتا ہوں کہ میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یا میں بس ایک دو دفعہ سوچتا ہوں اور پھر کر لیتا ہوں؟ How much do we fear اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اور do we have just information in our mind کہ ٹھیک ہے جہنم ہے، جنت ہے، عذاب ملے گا، لیکن کیا ہم نے انٹرنلائز کیا ہے؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم انٹرنلائز کریں گے اس کو. دیٹ از the reason ہماری فیئر کی کمی کی وجہ سے we insist on sinning again and again. we publicize our sins unfortunately. کچھ دن پہلے آپ میڈیا پہ دیکھیں، لوگ اپنے گناہوں کا پبلسائز کر رہے ہیں کہ جی میرے تو میں اتنا کمال کا ایکٹر ہوں، میں اتنا انٹیلیجنٹ ہوں کہ میرے تو ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہیں اور میں نے بیوی کو آج تک پتہ ہی لگنے دیا.
والعیاذ باللہ شادی شدہ شخص کا کیا باہر چکر چلانا، ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہونا، اس پہ تو سزا کیا ہے؟ اور اگر وہ شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرتا ہے اللہ معاف کرے تو اس کی جو سزا ہے وہ رجم ہے، اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. اتنا گریو سے نہیں ہے، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں. اور پھر کچھ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں تو ایک بندے پہ، ایک میرے سینئر ایکٹر تھے، میں ان سے عشق کرتی تھی یا مجھے اچھے لگتے تھے وہ، تو میں بار بار ریٹیکس لیتی تھی اس لیے تاکہ میں نام نہیں لے سکتا کہ میں اپنی جو ہے نا وہ ایک انٹرنل جو ہے ٹھڑک، انہوں نے اپنی یہ ورڈ یوز کیا کہ میں اس کو پورا کر سکوں. انفارچونیٹلی وہی والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو. اور اس طرح کیا بہت سارے دیکھیں، میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال نیمز یا شوز کے نام، اور کچھ جگہ پہ ہم جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا اس میں ہم نے نام اس لیے بھی ہیں جسٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کن کن لوگوں سے بچنا چاہیے ہمیں، جو کہ مسلمان اسٹرکچر کو، ایک مسلم اسٹرکچر کو، جو کہ ہمارا ڈی این اے ہے، اس کو ڈسٹروائے اور ڈسٹرب کر رہے ہیں. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ ہم یہ جو آگ ہے نا جہنم کی، ہمیں کچھ دنوں کے لیے چھوئے گی، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے، کیونکہ ہم تو انبیاء کی نسل میں سے ہیں. آج کل کے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، نظر نہیں آتے آپ کو کہ جی تھوڑے دن چلے جہنم ہے وہ بھی گزار لیں گے، پھر جنت جنت ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. والعیاذ باللہ یہ بات کہنا، آج ہم پڑھیں گے اس بارے میں کہ جہنم کتنی شدید ہے. جتنا کم از کم جتنا خوف ہمارے دلوں میں لوگوں کا ہے نا، اتنا ہی خوف ہمارے دلوں میں اللہ کا ہونا تو ہم گناہوں سے گناہ چھوڑ دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ رائٹ رکھتے ہیں کہ ان کا لوگوں سے بھی زیادہ جو ہے نا خوف ہونا چاہیے، اور ان سے واقعی میں حق ادا کرنا چاہیے، ان سے ڈرنے کا. والذین آمنوا اشد حب للہ، جو حب للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، اور اللہ کے سامنے تقوی اختیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. امیجن ہمارے سکنز پہ وہ گناہ لکھ دیے جائیں جو کہ ہم رات کو کریں اور صبح جب باہر نکلیں تو ہمارے جسم پہ لکھے ہو یا ہمارے ماتھے پہ لکھے ہوں. کیا ہم گناہ کریں گے رات کے ٹائم؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں اتنا گناہ گار ہوں، میں اتنا سیاہ کار ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، وہ گناہ ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا اتنی بھی ہم ان سے حیا نہیں ہونی چاہیے ہمیں کہ ہم اتنی تو حیا کریں اپنے رب العالمین سے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے جب ہم رات کے اندھیروں میں ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اتنا بھی خوف نہیں آتا جتنا لوگوں سے ہے. اور ہم رکوع میں کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم لک رکعت، یا اللہ میں نے آپ کے لیے رکوع کیا، وبک آمنت، میں آپ پہ ایمان لے کے آیا، ولک اسلمت، میں نے سر تسلیم خم کیا، میں اسلام لے کے آیا. خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی وما استقلت به قدمی. خشع لک سمعی، اللہ ڈر گئے میری سماعت آپ سے، وہ بصری میری آنکھیں آپ سے، ومخی میرا دماغ، میرا مائنڈ، وعظمی وعصبی میرے مسلز، میرے ہڈیاں، ومستقل به قدمی، اور جس جسم کو، گناہ گار جسم کو میرے قدموں نے اٹھا کے رکھا ہے، یہ سب ڈر گئے آپ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کیا کرتے تھے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ دعا رکوع والی آتی ہے؟ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں. خوف تو دور کی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے میں ڈراتے ہیں، اپنے سے ڈراتے ہیں تمہیں. اچھا کچھ لوگ نا انفارچونیٹلی کہتے ہیں یہ کیا آپ نے ٹاپک چھیڑ دیا جہنم کا. میں نے ایون آج بھی جب پوسٹ کیا تو آج کل پوسٹ کیا تو ایک کمنٹ آیا کہ آپ جنت کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے جنت کے بارے میں ڈفرینٹ لیکچرز دیے ہیں. پیپل ڈونٹ لائک ٹو لسن اباؤٹ جہنم. وائی؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے بارے میں وارن کرتے ہیں، تمہیں اپنے آپ سے کہ تم گناہ نہ کر کے آنا. We should sometimes listen about جہنم as well. قرآن میں تذکرہ ہے، ہم کیوں نہ بات کریں اس بارے میں، اور یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن فرماتے ہیں وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں تمہیں ڈراتا ہوں نارن تلظیٰ سے، ایسی آگ سے جو کہ بلیزنگ ہے، جو کہ بھڑک رہی ہے. اللہ اکبر. یہ جب رب ہمیں ڈرا رہا ہے تو ہمیں کیا ڈرنا نہیں چاہیے؟ پھر ہم ایسے کہیں کہ نہیں اس ٹاپک کے بارے میں کائنڈلی بات نہ کریں، بس اچھی یو نو ہیپی کیمپر والی باتیں کریں. آئی جسٹ وانٹ ٹو فیل ہیپی کیمپر، کہ مجھے یہ جو ہے نا موڈ خراب کر دے والی گفتگو نہ سننی پڑے. صرف جنت کی بات کریں، حور العین کی بات کریں، اور ثواب کی بات کریں، اور بخشش کی بات کریں، یہ عذاب اور گناہوں کی بات نہ کریں. انفارچونیٹلی یہ اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا جا رہا ہے مسلمانوں کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی رسول تھے، نوجوان شخص تھے، کچھ عرصے سے نظر نہیں آ رہے تھے مدینہ میں. جب پوچھا گیا کہ ڈھونڈو کدھر ہیں، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ نے ان کو اپنے گھر میں قید ہوا پایا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو وہ اٹھے اور فوراً سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگا لیا اور رونے شروع ہو گئے.
اور روتے روتے ہی پاسڈ اوے، روتے روتے ہی پاسڈ اوے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بولا کہ اے میرے صحابہ، اپنے اس بھائی کا کفن و دفن کا، جنازے کا بندوبست کرو. اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ آخرت اور جہنم کے خوف کی وجہ سے اس کا جو لیور ہے وہ 2 حصوں میں ہو گیا ہے. خوف کی وجہ سے اس کا لیور 2 حصوں میں چر گیا ہے. یہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے بلیسڈ چہرے کو دیکھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سچے ہونے کا، جن کے ایمان کے اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں، جن کے بارے میں فرماتے ہیں ان کے ہم نے تقوی کو ٹٹول لیا، یہ سچے لوگ ہیں، جن کے بارے میں فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اگر تم ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تب تک تم کامیاب نہیں ہوگے. ان لوگوں کے بارے ان کو بھی اتنا خوف تھا، تو ہم کون ہیں اس 21 سینچری میں جو 24 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے اور ہم گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمیں کیا نہیں ڈرنا چاہیے؟ مجھے یہ بتائیں کہ میں اور آپ کب ہم لاسٹ ٹائم جہنم کا سوچ کے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سوچ کے ہمارے آنکھوں سے آنسو بہے تھے؟ ہم کب اکیلے پریویسی میں روئے تھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے؟ کون ہے وہ شخص جس کو 7 لوگوں کی کیٹیگری میں جو آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے؟ 7 یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے. 1 رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کہ جو اکیلے میں آنکھوں سے آنسو بہائے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا. ہم نے کب جہنم کو یاد کر کے، آگ کو یاد کر کے، قبر کے عذاب کو اور اپنے گناہوں کی کثرت کو یاد کر کے روئے ہیں؟ صحابہ کرام کثرت سے نوافل پڑھتے اور کثرت سے روزے رکھتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اتنا کیوں ایفرٹ کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایک بہت لمبے سفر کی تیاری کر رہے ہیں. ہم مت رکو، ہمیں لمبے سفر کی تیاری کرنے دو. ہم نے اس اپنے لمبے سفر کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ تعالیٰ تعریف بیان کرتے ہیں لوگوں کی کہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب کے عذاب سے. واللہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان عذاب ربهم غیر مأمون، کہ بے شک جو رب کا عذاب ہے واقعی میں حق رکھتا ہے کہ اسے ڈرا جائے. People should not be, they should not lose that fear against the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے اکثر ذکر النار، اکثر ذکر النار، کثرت سے ذکر کیا کرو آگ کا. فإن حرها شدید، کیونکہ اس کی جو ہیٹ ہے اٹ از ایکسٹریم. وقعرها بعید، اور اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت فار ہے، بہت گہری ہے وہ. ومقامعها الحدید، اور اس کی جو وپس ہے وہ آئرن کی بنی ہوئی ہے. عمر بن خطاب صحابی رسول، دوسرے خلیفہ ہو گئے، کہہ رہے ہیں اکثر ذکر النار، کثرت سے آگ کو یاد کیا کرو. اور ان کے نبی جو کہ ہم سب کے نبی ہیں کیا فرما رہے ہیں؟ اکثر ذکر حازم اللذات، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو جو کہ ڈسٹرائے کر دینے والی پلیئرز کو. اور ہم کہتے ہیں نہیں جنہیں جہنم کا ذکر نہ کریں، جنہیں یہ عذاب کا ذکر نہ کریں. دیکھیں جی ایسی باتیں نہ کریں. جب عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرنے کے بول رہے ہیں تو جو شخص چاہے کہ ان کا ذکر نہ ہو تو پھر اس کو تو سمجھنا چاہیے. لیٹس کم ٹو دا ٹاپک. عمر بن خطاب نے جس جہنم کو ڈیفائن کیسے کیا؟ فإن حرها شدید، جس کی آگ بہت گرم ہے. وقعرها بعید، اور جس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. ومقامع الحدید، اور اس کی جو وپس ہے وہ آگ کی بنی ہوئی ہیں. ابو بکر صدیق کتنا رویا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ان میں اٹھنے کی طاقت نہیں رہی تو کیا فرمایا؟ مروا ابا بکر یصلی الناس، کہ ابو بکر کو بھیجو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میرے جو باپ ہیں ابو بکر صدیق ہیں وہ ایسے شخص ہیں جو بہت کمزور دل والے ہیں، اور جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو رونا اتنا ان کو آتا ہے کہ وہ لوگ ان کی آواز نہیں سن پائیں گے. تو آپ عمر بن خطاب کو بولیں کہ وہ نماز پڑھائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو ہی بولو، مروا ابا بکر یصلی بالناس، کہ وہی نماز پڑھائیں گے میرے بعد. اور یہ کیوں رویا کرتے تھے؟ یہ کیوں اتنے پریشان تھے اپنی آخرت کے بارے میں؟ بیکاز دے نیو دا ریالٹی، دے نیو واٹ از گوئنگ ٹو کم اہیڈ، دے نیو واٹ از دا فیوچر. قیامت کے دن کیسا ہوگا، وہ آگ کیسی ہے. جو جتنا غافل ہے اتنا ہی ٹھنڈ ماحول میں ہے، جو جتنا گناہ گار ہے اتنا ہی ٹھنڈ ماحول میں ہے. لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے. صحابہ واقعی میں بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے اس چیز سے. اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکت قلیلا ولا بکیتم کثیرا، تم بہت تھوڑا ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو.
تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس جہنم کے بارے میں بات کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی پرفیکٹ ہے، یہ معیار آپ جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی چیز بنائی وہ پرفیکٹ ہے. آپ زمین و آسمان دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا جو ریوارڈ ہے جو کہ جنت ہے اٹ از پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں دے آر پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کا جو عدل ہے اٹ از پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوگا نا وہ بھی پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ بھی پرفیکٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ اپنی پرفیکشن پہ کرتے ہیں کیونکہ ہی از پرفیکٹ. جب جنتیوں کو جنت میں لذتیں دی جائیں گی تو جان لیں کہ وہ اتنی پرفیکٹ لذتیں ہوں گی تو ہم انسان امیجن نہیں کر سکتے. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ انسان کی آنکھ نے دیکھا، نہ انسان کے کانوں نے سنا، اور نہ انسان کے دل نے کبھی امیجن کیا اتنی نعمتوں کو. لیکن جب عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے کسی شخص کو وہ بھی پرفیکٹ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم کو حدیث میں آتا ہے 100 سال کے لیے بھڑکایا. جہنم کی آگ کو 100 سال کے لیے لٹ کیا، گرم کیا. جسٹ امیجن جب ہم باربیکیو کرتے ہیں 2-3 گھنٹے بعد اس آگ کا کیا لیول ہوتا ہے، وہ کم ہو چکی ہوتی ہے، کوئلے بجھ چکے ہوتے ہیں اور ہمیں ہاتھ قریب لے جانے پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 100 سال 1000 years کے لیے اللہ نے اس کو بھڑکایا. اور یہ بھڑکانا کتنا ہے، کس کا ہے؟ رب العالمین کا. حتیٰ کہ وہ سفید ہو گئی. پھر 100 سال کے لیے بھڑکایا حتیٰ کہ وہ ریڈ ہو گئی. اور پھر 1000 سال کے لیے بھڑکایا حتیٰ کہ وہ کالی ہو گئی. اور یہ جو 1000 سال ہیں یہ ہمارے دنیا کے 1000 سال کے برابر ہیں؟ نہیں، یہ آخرت کے 1000 سال کے برابر ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کی مقدار کتنی ہے؟ اس دنیا کے 1000 دن. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 years کے لیے 1000 years کے لیے پہلے آگ کو بھڑکایا until it turned red, it turned white, and then again he burned it for 1000 more years until it turned red. اور دوبارہ اس آگ کو لٹ کیا اور بھڑکایا حتیٰ کہ یہ کالی ہو گئی. فَحِيَا سَوَادٌ مُظْلِمَةٌ، کالی اندھیری ہو گئی. and now the fire of Jahannam is black. Whenever we imagine fire, we imagine yellow color یا تھوڑا سا ریڈش کلر ہوگا. لیکن اب جان لیں اس بات کو کہ جو جہنم کی آگ ہے اس کا رنگ کیا ہے؟ اٹ از بلیک ان کلر. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے ایک عجیب دھماکہ سنا. اٹ واز اے بینگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بلکہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسول اعلم، بے شک اللہ اور اس کے نبی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا and it has been falling into جہنم for 70 years، اور آج وہ اس کی تہ میں جا کے گرا ہے جس کی تم نے آج آواز سنی ہے. 70 سال سے وہ پتھر جہنم کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے، گرتا چلا جا رہا ہے. وقارها بعید، اس کی گہرائی بہت لمبی ہے. اور جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا. اور کس طرح سے لایا جائے گا؟ جہنم از ناٹ بال اور a type of ditch. جہنم از living being. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو کہ چیختی چلاتی ہے، چنگھاڑتی ہے. اور جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو کیا ہو رہا ہوگا؟ 70,000 زنجیروں سے فرشتوں نے پکڑا ہوگا اور ہر زنجیر پہ 70,000 فرشتے ہوں گے. جب اس جہنم کو لایا جائے گا، اس زنجیروں سے اس جہنم کو پکڑا جائے کہیں ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے. اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا. اور فرشتوں کی طاقت اور پاور اور ان کی اسٹیچر کو آپ جانتے ہیں، ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات تشریف لائے گی اور صف بصف فرشتے تشریف لائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وان لہ ذکرا، اس دن انسان سوچے گا اور اپنی پرانی لائف کے بارے میں امیجن کرے گا، ہائے میں نے کیا کیا. وان لہ ذکرا، اور کیا فائدہ پہنچائے گی اس کو ذکر کرنا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس جہنم کی آگ کو دیکھ کے وہ کیا کہے گا؟
یا لیتنی قدمت لی حیاتی، ہائے کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا، ہائے کاش میں اس اصل زندگی کے لیے، وہ قیامت کی زندگی کو اپنی اصل زندگی بول رہا ہوگا، لی حیاتی، کاش میں اس کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے پکڑ سے شدید کسی کی پکڑ نہیں ہوگی. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ ہی اس کی گرپ سے، اس کے باندھنے سے کسی کا باندھنا شدید ہوگا. جب بھی جہنم کو لائی جائے گی تمام امتیں اپنے گھٹنوں پہ گر جائیں گی. اور کس وجہ سے؟ جب جہنم آئے گی اور گناہ گاروں کو دیکھے گی اپنی نظروں سے تو چیخے گی اور چلائے گی اور ایک زور مارے گی کہ ایسا لگے گا کہ جیسے ہاتھوں سے چھوٹی. اور جب یہ ہوگا تو وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، تمام امتیں اپنے گھٹنے کے بل گر دیں گی. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت اپنی ریکارڈ کی طرف بلائی جائے گی. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں اس کا حساب دیا جائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے. یہ جہنم واقعی میں ایک لیونگ بینگ ہے. اس کو غصہ آتا ہے، یہ گناہ گاروں پہ اتنی غصے میں ہوگی کہ تم رب کے نافرمان تھے کہ میں ان کو پکڑوں کسی طرح سے. اور جیسے ہی یہ ہاتھ سے چھوٹنے لگے گی، لوگ یہ اسیوم کریں گے تو تمام کے تمام انسانیت اپنے گھٹنوں پہ گر جائیں گے اور ایک ہی دعا آواز آ رہی ہوگی، یا رب سلم سلم، یا رب سلم سلم، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. اور ایک اور روایت میں یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی. تمام لوگ، انبیاء، امتیں تمام دعا کریں گی یا رب نفسی نفسی. صرف ایک شخص، صرف ایک ہستی پکار رہی ہوگی، یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی. کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. یہ ہے جہنم کی آگ. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے، سمعوا، سنیں گے، لہا شہیقا، اس کا انہیل کرنا، اس کا سانس لینا، اس کا چیخنا چلانا. وہی تفور، جب اس میں بسری ڈالے جائیں گے، تکادو تمیز من الغیظ، they'll assume like it will blow away because of anger، کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے. تکادو تمیز من الغیظ، کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب بھی کوئی بھی گروہ ان کے پاس لایا جائے گا جہنم کے دروازے پہ تو ان شخص کہے گا جو کھڑا ہوا ہوگا، فرشتہ ہوگا جو، وہ کہے گا کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا لوگ کہیں گے قالوا بلا، ہائے کاش اس دنیا میں کیوں نہیں کہا ان لوگوں نے، اس دنیا میں اطاعت کیوں نہیں کی. اس دن کہیں گے قالوا بلا، آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے. قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس آئے تھے. فقد کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا، الا فی ضلال کبیر، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم بے شک کھلی گمراہی میں تھے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اور کہیں گے اگر کاش ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم لوزرز میں سے آج نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعترفوا بذنبہم، یہ اقرار کیا ہے ان لوگوں نے اپنے گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم نے اقرار کیا اپنے گناہوں کا. اور وہ کیا اقرار ہے؟ فاعترفوا بذنبہم، وہ کیا ہے کہ کاش تم لوگ سن لیتے ان باتوں کو اور سمجھ لیتے، اس دنیا میں سمجھا ہی نہیں. ان جہنم کانت مرصادا، جہنم از لائنگ اینڈ ویٹنگ للطاغین مآبا، جو لوگ ٹرانسگریس کرتے ہیں ان لوگوں کا انتظار کریے جہنم، ایمبوش کرے گی ان کو پکڑے گی. لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں پڑے رہیں گے. فیہا احقابا، حقب جو ہے نا، ایک حقب اٹ از ملٹیپل 1000 years، اور احقابا از دا پلورل اینڈ دا جمع آف حقب، مطلب they will be in جہنم for multiple 1000 years. and some علماء سے ان تفسیر کہ جو لیسٹ پنشمنٹ ہے نا جہنم کی وہ ہے multiple 1000 years. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ اس میں کوئی بھی ٹھنڈا ڈرنک، کوئی بھی ٹھنڈی چیز چکھیں گے نہیں. الا حمیما وغساقا، ایکسیپٹ بوائلنگ لاوا ان غساقا، یا لوگوں کے جسموں سے نکلا ہوا پیپ اور بلڈ جو کہ ابلتا ہوا ہوگا وہ پیئیں گے لوگ. جزاء وفاقا، کیا بہترین بدلہ ہے ان لوگوں کا جو لوگ گناہ کیا کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا بہترین بدلہ. تم جو دنیا میں کرتے تھے, تم نے ہمارے آیات کا مذاق بنایا, تم نے ہماری باتوں کو نہیں سنا, یہ اب عذاب لو. اور کیا ہوگا, کبھی عذاب کم ہوگا؟ نہیں. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اب چکھو اس عذاب کو. فلن نزیدکم الا عذابا, اب ہم تمہیں کسی چیز میں نہیں بڑھائیں گے ایکسیپٹ عذاب. اب صرف عذاب میں ہی ہم تمہیں بڑھائیں گے. اللہ اکبر. صرف عذاب ہی ہوگا جو بڑھتا چلا جائے گا. نہ ان کے پین میں کمی آئے گی, نہ ان کے لگژریز جو ہے نا کوئی ملیں گی, نہ ان کو کچھ سکون ملے گا. صرف عذاب, ٹارچر, انزائٹی, ڈپریشن, پین ان کی زندگی میں بڑھتا چلا جائے گا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا, اب چکھو اس عذاب کو جو تم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکریٰ, آپ ان سے ذکر کریں, آپ ان سے نصیحت کریں اگر ان کو نصیحت بینیفٹ پہنچائے. سیذکر من یخشی, بے شک جو خشیت اور خوف رکھنے والا ہے وہ تو فائدہ اٹھائے گا. ویتجنبہ الاشقی, لیکن جو ایسا شخص ہے نا جو کہ ریچڈ ہے اور جو کہ بالکل دور بھاگتا ہے اسلام سے, دین سے, تو اسے اجتناب کرے گا اور دور بھاگے گا. الذی یصلی النار الکبریٰ, وہ ایک ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جو کہ بہت بڑی ہے. یہ رب العالمین فرما رہے ہیں. امیجن کریں ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے میں نے بڑی آگ کو دیکھا, کہ وہ بہت بڑی آگ میں پھینکا جائے گا, تو امیجن وہ کتنی بڑی ہوگی. ثم لا يموت فیہا ولا یحیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہ وہ اس میں زندہ رہے گا نہ اس میں مرے گا. وہ نہ اس کو موت آئے گی نہ وہ اس کے لیے زندگی ہوگی, وہ بھی اسی کیفیت میں ہوگا. قد افلح من تزکا, کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کر لیا, جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تو کامیاب اصل وہ شخص ہیں. جہنم ہے کیسی؟ لیٹ می ایکسپلین ٹو یو گائز. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہ باتیں بتا دیں. جہنم کے 19 گارڈز ہیں, علیہا 19. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم کے جو ویسے تو گارڈز بہت سارے ہیں, لیکن جو مین گارڈز ہیں نا, جو سردار ہیں وہ 19 ہیں. اور ان سب کے اوپر بھی ایک سردار ہے جن کا نام مالک ہے. اور ان کے بارے میں آیا ہے جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے نہ کبھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے, نہ کبھی انہوں نے اسمائل کی ہے. ان کے چہرے پہ بالکل کبھی اسمائل اور مسکراہٹ کے آثار نہیں آئے, بیکاز ہی ہیز سین جہنم. اور ان ملائکہ کا جو سائز ہے ان کے 2 شولڈرز کے بیچ میں, اٹ از دا ڈسٹینس بٹوین مشرق اینڈ مغرب. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو. وقودها الناس والحجارہ, بے شک جس کا ایندھن جو ہوں گے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اپنے آپ کو اس آگ سے بچا لو. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم, کہ ان پہ جو ملائکہ ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ شدید ٹف لکس والے, کوئی ان میں نرمی نہیں ہوگی, ہر طرح سے وہ جو ہے نا سختی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائے ایسے سے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, ان پہ ملائکہ کیسے ہیں؟ جیسے بہت رف نیچر والے, کوئی ان میں نرمی, کوئی ان میں کرٹسی کسی قسم کی نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ان کو عذاب کے لیے ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیں گے. ویفعلون ما یؤمرون, اور اللہ تعالیٰ جو ان کو حکم دیں گے اس کو وہ پورا کریں گے. جہنمی کا جو اسٹیچر ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا؟ ایک جو اس کا دانت ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ اکبر. بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ is perfect in his actions, he will make sure that the torture given to جہنمی is perfect, جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو. تو ان کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. Can you imagine the size of their one tooth? ان کی جو تھکنس آف سکن ہے وہ 3 دن کے جرنی کے برابر ہوگی. اللہ اکبر. 3 دن کا سفر جو ایک انسان کرتا ہے اتنی تھکنس ہوگی. they will be covering huge distances. why? تاکہ جتنا زیادہ سکن ہوتا ہے, جتنا زیادہ سرفیس لیول ہوتا ہے, اتنا زیادہ عذاب ہوتا ہے, اتنے زیادہ سینسرز ہوتے ہیں, اتنے زیادہ نیورونز ہوتے ہیں جو کہ عذاب کو ابزارب کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس, کیونکہ یہ لوگ باغی تھے,
ان لوگوں نے اپنے اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو کبھی سنا ہی نہیں، کبھی سمجھا ہی نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ول میک شور کہ ان کو عذاب بھی پرفیکٹ دیا جائے. یہ ان کی اسکن کا حال ہوگا، بڑی بڑی اسکن والے ہوں گے. 3 days آف ٹریول. منیمم پنشمنٹ جہنم میں کتنی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے کم اور منیمم پنشمنٹ جہنمی کو ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اس کے پاؤں کے نیچے، اس کے قدموں کے نیچے 2 چھوٹے کولے رکھے جائیں گے جو کہ اس کے برین کو بوائل کریں گے. اس کے دماغ اس سے ابلنے شروع ہو جائے گا. اللہ مستعان. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے. کتنا ٹف اور کتنا ٹارچر والا یہ عذاب ہوگا. پاؤں کے نیچے کولے پڑے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے؟ گھٹنے نہیں، پیٹ نہیں، بلکہ دماغ بوائل ہو رہا ہے. یہ کم سے کم عذاب ہوگا. اور یہ شخص امیجن کرے گا مجھے جہنم کا سب سے شدید ٹارچر مل رہا ہے، سب سے مشکل عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اصل میں سب سے لیسٹ پنشمنٹ ہوگی. وہ امیجن اس کا جو ورسٹ پنشمنٹ ہوگی جو کہ منافقین کو دی جائے گی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو منافقین ہیں وہ آگ اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے نیچے ہوں گے وہ لوگ. ان کا کھانا کیا ہوگا؟ ان کو جب ان کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، جنتیوں کے لیے کوئی بھوک اور کوئی پیاس نہیں ہے، وہ صرف لذت کی وجہ سے کھائیں گے، صرف پیور پلیجر میں کھائیں گے. لیکن جہنمی جو کہ انسان ہے ان کو شدید بھوک اور پیاس لگے گی، اور جب بھوک لگی تو انہیں زقوم کا ٹری دیا جائے گا، وہ درخت دیا جائے گا جس کے روٹس جہنم کی باٹم سے نکل رہی ہیں، اور جس کے جو فروٹس ہیں قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی جو فروٹس ہیں وہ شیاطین کے سر ہیں جو کہ ان کو عذاب اور تکلیف پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، بے شک جو زقوم کا درخت ہے طعام العظیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے. کالمہلی، یہ ان کو بھون ڈالے گا. یغلی فی البطون، جو بھی ان کے بطنوں میں ہے، جو بھی جس پیٹ میں ہے، اس سب کو یہ کھانا یہ جو درخت ہے یہ بھون ڈالے گا. اللہ تعالیٰ لیفٹ ہینڈ والوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ جو لیفٹ ہاتھ والے لوگ ہیں جن کے لیفٹ ہاتھ میں بک دی جائیں گی، کیا کمپیریزن، کیا بات ہے ان کی لیفٹ والوں کی، مطلب کتنے لوزرز ہیں یہ. فی سموم و حمیم، وہ اسکراچنگ فائر میں ہوں گے اور ابلتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور ایسے شیڈوز میں ہوں گے جو کہ بلیک اسموک کا ہے. اللہ اکبر. جب ان کو بھوک لگے گی تو کیا دی جائے گی؟ ان کو سموم دیا جائے گا، ان کو آگ کھلائی جائے گی، ان کو زقوم کا درخت کھلایا جائے گا. اور جب ان کو پیاس لگے گی تو یہ کیا پئیں گے؟ حمیم، ابلتا ہوا پانی جو کہ ان کے چہروں کو بھول ڈالے گا، ان کے جسموں کو، ان کی انٹسٹائنز کو جسموں سے باہر نکال دے گا. اور جب اس ہیٹ کی وجہ سے لوگ بھاگیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے اور دور بھاگنا چاہیں گے تو شیڈ نظر آئے گا انہیں. اور جب وہ شیڈ میں جائیں گے تو وہ کیا شیڈ ہوگا؟ وَظِلٍّ مِّن یحموم، کہ وہ جو شیڈ ہوگا بلیک اسموک کا ہوگا جو مزید ٹارچر کا باعث ہوگا. دیر از نو کائنڈ آف ریلیکسیشن ان جہنم. لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا، نہ ان کو ٹھنڈا ڈرنک یا شراب دی جائے گی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب چکھو اس کو. فلن نزیدکم الا عذابا، اب ہم تمہیں بڑھائیں گے صرف ایک چیز میں، ٹارچر میں اور پین میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہے نہ وہ بینیفیشیل ہے، صرف پین ہی پین ہوگی اس میں. انہم کانوا قبل ذلک المترفین، کہ بے شک اس سے پہلے they were indulging in affluence، وہ لوگ بڑے یاشی میں تھے، وہ لوگ بڑے مزے میں تھے. وہ لوگ کہتے جی یہ دنیا کی زندگی، اس میں ترقی کرو، اس میں آگے جاؤ، اس میں لٹ مچاؤ، اس میں گھومو پھرو، یہ کیا آخرت کے لیے آپ باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کیا کسی نے دیکھی ہے کبھی؟ کیا پریشان ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں؟ کھاؤ پیو عیش کرو، لٹ مچاؤ. جوانی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، یاشی کرو، گناہ کرو، خیر ہے، اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، دیکھی جائے گی جناب. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا قبل ذلک المترفین، پہلے یہ بڑی یاشیوں میں تھے، بڑے مزے میں تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ لوگ بڑے بڑے گناہوں پہ پرسسٹ کیا کرتے تھے. میں اور آپ ذرا یہاں پہ ایک سیکنڈ رک کے سوچیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہماری بات تو نہیں کر رہا کہ ہم لوگ گناہوں پہ پرسسٹ تو نہیں کرتے، کہ ہمیں کسی قسم کی ایڈکشن ہے، ہم بار بار اس ایڈکشن کو اور اس ڈیزائر کو فلفل تو نہیں کرتے، کہیں ہم بار بار والدین کی نافرمانی تو نہیں کرتے، کہیں ہم بار بار منہ سے گالی گلوچ تو نہیں کرتے، اور
کسی کو برا بلا تو نہیں بولتے, اور ایک کنسسٹنسی تو نہیں ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. کیا ہم اکیلے میں گناہ تو نہیں کر رہے؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے بارے میں آتا ہے کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ, اور یہ لوگ گناہوں میں پرسسٹ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں میں. ان کو جب پیاس لگے گی تو کیا کریں گے یہ لوگ؟ جیسے میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی, إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. جب ان کو جو ڈیمانڈ کریں گے ہمیں کچھ پلایا جائے تو ان کو وہ پانی دیا جائے گا, بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ. یہ جو کالمہل ہے نا, علماء اس کی ڈفرینٹ تفسیر بیان کہتے ہیں. یہ جو بِمَاءٍ ہے نا, جو پانی ہے جو دیا جائے گا, کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بوائلنگ لاوا ہے, کچھ علماء فرماتے ہیں, اور کچھ علماء فرماتے ہیں یہ بوائلنگ واٹر ہے, اور کچھ علماء اسے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ پس اور بلڈ کا مکسچر ہے جو کہ جہنمیوں کے جسم سے نکل رہا ہوگا, اور وہی ان کا کھانا پینا ہوگا. اللہم اجرنا من النار. اللہ مستعان. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے اور ایسی مشکل سے بچائے. جہنم میں دیکھیں نا, اگر ہم سوچیں اس دنیا کی جو پنشمنٹس ہیں وہ 3 ٹائپس میں کم ہوتی رہتی ہیں. جو بھی جس طرح کی پنشمنٹ ہے, چاہے جیل کی پنشمنٹ ہے, چاہے ٹارچر ہے, چاہے کوئی بھی پنشمنٹ ہے, وہ 3 طرح کے سینیریوز میں, 3 طرح کے کیسز میں کم ہوتی رہتی ہے. نمبر 1 از اے پرسن گیٹ یوز ٹو اٹ. اگر ایک انسان کو وپس ماری جا رہی ہیں اور وہ اسے وپس ماری جا رہی ہیں تو وہ پہلا دن اس پہ سب سے شدید اور ٹف ہوگا. دوسرا دن وہ اس سے مزید تھوڑا سا عادت ہو رہی ہوگی اس کو. تیسرے, چوتھے, 5ویں دن آہستہ آہستہ وہ ہیل گیٹ یوز ٹو اٹ. اس کی سکن ٹف ہو جائے گی, ہیل گیٹ یوز ٹو اٹ. جیل میں ایک انسان ہے, سب سے ورسٹ ڈے جیل میں کون سا ہوتا ہے؟ جب سب سے پہلا دن ہوتا ہے, سب سے مشکل دن ہوتا ہے. آہستہ آہستہ ہی گیٹس یوز ٹو اٹ, اٹ بیکمز اے نارمل لائف اسٹائل. دوسری چیز کمپنی. جو کمپنی ہے انسان کی, اگر انسان جیل میں ہے تو ہی گیٹ یوز ٹو دا کمپنی. وہ آپس میں گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایک کمپنی گیدرنگ بنا لیتے ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے نا دے گیٹ یوز ٹو اٹ اینڈ دے اسٹارٹڈ انجوائنگ دا کمپنی. اور ایک جو کمپنی ہے وہ ان کے آرام کا باعث بننا شروع ہوتی ہے, مزید ٹارچر میں بڑھاتی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تھوڑا سا اطمینان کا باعث بنتی ہے. اور تیسری چیز دا ہوپ آف ون ڈے اٹ ول اینڈ, کہ یہ ایک دن تو یہ عذاب ختم ہو جائے گا, ایک دن تو میں رہا ہوں گا جیل سے, ایک دن تو آئے گا جس میں مجھے یہ ٹارچر یہ کم ہوگا. ان مع العسر یسرا, بے شک دنیا میں مشکل کے بعد آسانی ہے. تو ایک دن تو آئے گا نا جب میں جیل سے نکلوں گا, ایک دن تو آئے گا جب مجھے یہ ٹارچر, یہ میری یہ جو قید ہے یا جو مجھ پہ عذاب یا ٹارچر دیا جا رہا ہے, میں یہاں سے نکل جاؤں گا. لیکن جہنم, اللہ اکبر, ان 3 چیزوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. نہ بندہ یوز ٹو ہوگا, نہ اس کی کمپنی سے بینیفٹ کرے گی, اور نہ ہی کبھی نکلنا ہوگا. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا. اب بس عذاب چکھو, اور صرف جو بڑھاوا ہوگا وہ عذاب میں ہی ہوگا اور ٹارچر میں ہی ہوگا, اور کسی اور چیز میں بڑھاوا نہیں ہوگا. قیامت کے دن جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اپنے ہاتھوں کو اور انگلیوں کو چبا رہے ہوں گے, اور جب وہ جہنم میں ڈالے جا رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کوئی پیغام پہنچانے والا نہیں آیا تھا, تم نے کوئی دین کی بات نہیں سنی, تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا, تم نے دین کی کوئی خبر کبھی نہیں سنی؟ تو کہیں گے جی سنی. اور جب ان کو جہنم میں ڈال بھی دیا جائے گا نا, پھر بھی وہ پکاریں گے اور آوازیں دیں گے. وقال الذین فی النار لخزنته جہنم ادعوا ربکم. جو آگ میں ہوں گے, جو جہنم میں ہوں گے, وہ اس کے جو گارڈ ہوگا اس کو پکاریں گے کہ ادعوا ربکم, اپنے رب کو بلاؤ, اپنے رب سے دعا کرو. یخفف عنا یوما من العذاب, کہ ہم سے صرف ایک دن کا عذاب کم ہو جائے. ہم زیادہ دن کی بات نہیں کرتے, ہم سے صرف ایک دن کا عذاب کم ہو جائے. وہ ان کو پکاریں گے کہ ہم سے اپنے رب کو دعا کرو کہ ایک دن کا عذاب کم ہو جائے. کیا فرمائیں گے؟ قالوا اولم نکن تأتیکم, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ رسولکم بالبینات, کلیئر سائنز اور نشانیاں لے کے. قالوا بلا, کہیں گے ہاں بے شک وہ تو آئے تھے. قالوا فدعوا, کہیں گے آپ پکارتے رہو, چلاتے رہو, چیختے رہو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اور بے شک جو کافروں کی دعا ہے وہ صرف اٹ از ایکسیپٹ ان ایرر, اس کی ان کی دعا کبھی قبول نہیں کی جائے گی. تم پکارتے رہو, چیختے رہو, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے؟ وہ اتنے عرصے سے پکار رہے ہوں گے. جب اس سے ڈس اپوائنٹ ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ جو ان سب گارڈز کا امیر ہے, مالک, ان کو پکاریں گے اور فرمائیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكْ يَا مَالِكْ
روایت میں آتا ہے, کچھ روایت میں 80 سال کے بارے میں آتا ہے. دے ول کال مالک فار 80 years consistently, یا مالک یا مالک یا مالک, فار 80 years consistently. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَنَادَوْا یا مالک, اے مالک, لیقضی علینا ربک, اللہ اکبر, لیقضی علینا ربک, اپنے رب سے کہو کہ ہمیں ختم کر دیں. وہ یہ دعا نہیں کرے کہ ہمیں نکال دیں, ہم پہ عذاب کم کریں. لیقضی علینا ربک, کہ اللہ ہمیں ختم کر دے, بس اب ہمیں فنش کر دے. انا ماکثون, کہ بے شک, اللہ اکبر, مالک کیا جواب دیں گے 80 سال کے بعد؟ مالک صرف 2 ورڈز کا جواب دیں گے, انکم ماکثون, تم اب ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو. there is no hope. اور پھر فرمائیں گے لقد جئناکم بالحق, ہمارے رسول, ہمارے انبیاء, ہمارا میسج بالکل بہترین طریقے سے تمہارے پاس آیا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ, اور تم میں سے اکثر جو تھے نا وہ حق سے جھٹلانے والے تھے, حق سے پیچھے ہونے والے تھے. تمہیں حق پسند نہیں تھا. تم کہتے یار کیا مشکل آ گئی ہے, کیا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, نظر نیچے کرنی پڑیں گی, حرام چیزیں کو ختم کرنا پڑے گا, سود کی جاب چھوڑنی پڑے گی. تم لوگ کراہیت اختیار کرتے تھے. یہ لوگ پکارتے رہیں گے, اور جب مالک سے بھی ڈس اپوائنٹ ہوں گے تو اللہ رب العالمین کو پکارنا شروع کریں گے, اور ہزاروں سال پکارتے رہیں گے. تفسیر میں آتا ہے they will ask Allah subhanahu wa ta'ala for more than 1000 years, یا اللہ یا اللہ یا رب for 1000 years, and Allah subhanahu wa ta'ala will respond after 1000 years. اور فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم, کہ میری آیات تم پہ نہیں پڑھی گئی, فکنتم بہا تکذبون, اور تم ان کی جھٹلاتے تھے. تم کہتے یہ دین ہمیں قبول نہیں ہے, تم نے اس دین کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تم کلمہ تو تم نے پڑھا لیکن تم نے دین کو بھی اون نہیں کیا. وہ کیا کہیں گے؟ ہائے ڈس اپوائنٹمنٹ. قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا, یا رب ہم پہ ہمارا جو ہماری ریچڈنس ہے ہم پہ غالب آ گئی تھی, ہماری ڈھیٹ پر ہم پہ غالب آ گیا تھا. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ, اور ہم لوگ گمراہ لوگوں تھے. یا رب ہم لوگ گمراہ ہو چکے تھے. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون, یا رب اب نکال دے یہاں سے ہمیں, اب ہم سے ایک دفعہ اس پنشمنٹ کو ہم سے ریموو کر دے, ہم کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے, ہم اب احساس کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیونکہ یہ جہنمی ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے بار بار دنیا میں چانسز دیے, بار بار انہوں نے لیکچر سنیے, بار بار ان کو نصیحت کی گئی, لیکن یہ ڈھیڑ بن کے اس پہ چلتے رہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, تم اب چپ کر کے اس میں رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. اللہ اکبر. یہ ارحم الراحمین فرمائیں گے ان کو, ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور پھر اپنے نیک لوگوں کے بارے میں فرمائیں گے, جو میرے نیک بندے تھے نا, انہ کان فریق من عبادی یقولون, جو میرے ایک بندے تھے وہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, یا رب ہم ایمان لائے, فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین, ہمیں معاف کر دے, ہم پہ رحم کر دے, بے شک آپ بہت رحم کرنے والے ہیں. یہ میرے بندے تھے جو پکارا کرتے تھے. فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری وکنتم تضحکون, تم نے ان کا مذاق اڑایا. یہ جب تم پہ دین کی بات کہتے یہ دیکھو جی بڑے دیندار آئے ہیں, یہ رائٹ ونگ والے آئے ہیں, یہ دین کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہماری لاجک میں تو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات, ہم تو یہ ہضم نہیں کر پا رہے بات. یہ کہتے ہیں یار چھوڑو جی, یہ بڑے سخت لوگ ہیں, دیکھی جائے گی جی, عیاشی کرو, دنیا کھانے پینے کے لیے عیاشی تو بنی ہے. تم ان پہ ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, آج ان کے صبر کی وجہ سے میں ان کو اجر دوں گا. انہم هم الفائزون, کہ بے شک یہی لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں. اس صبر کے بدلے, اس ٹونٹس کے بدلے یہ لوگ اس پہ صبر کرتے رہے, اور ان کو اب ہم جزا دیں گے. اللہ اکبر. اور کتنے لوگ ہوں گے جہنم میں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے, اے آدم اپنی ذریت میں سے جہنم کا حصہ الگ کر لیں. تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا رب آپ بہتر جانتے ہیں, کتنا حصہ, کتنا پورشن میں الگ کروں. اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے. اللہ اکبر. اپنی ذریت میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے. اور یہ وہ ٹائم ہوگا
جس میں کیا ہوگا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. تو تم کیسے اس دن کا کفر کر سکتے ہو جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. جب بچے بھی یہ نیوز سنیں گے وہ بوڑھے ہو جائیں گے, ان کے بال سفید ہو جائیں گے بیکاز آف دا سیویریٹی آف دس نیوز. اور ہم لوگ یہ نہ سوچیں گے ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے. they are definitely there are benefits of being in امت محمد, اور اس سے بہت بینیفٹس ہیں, لیکن پہلے 3 لوگ جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا وہ مسلمان ہوں گے. اور بہت سارے مسلمان جن کا نام عبداللہ, عبد الرحمن, عائشہ, فاطمہ ہوگا, بیکاز آف دیئر لیک آف ایکشنز وہ جہنم میں جائیں گے. یہ جو لیکچر میں دے رہا ہوں یہ اس لیے نہیں دے رہا کہ آپ کل جا کے دیکھنا شروع کرتے ہیں کون کون جو ہے نا ایسے ایکشنز کریں, بلکہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں, ہم اپنی زندگی میں جھانکیں, اپنے آپ کو دیکھیں, ہم سیلف انالیسس کریں کہ میں تو نہیں ہوں کہیں ان لوگوں میں سے جو رب بار بار سمجھاتا رہا, بتاتا رہا, اور میں سن نہیں سکا, کبھی سمجھ نہیں سکا. تو ایک عالم ہوگا, ایک غنی ہوگا, ایک قاری قرآن ہوگا, بلکہ شہید ہوگا. ایک عالم, ایک غنی اور ایک شہید ہوگا, ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ تھے مسلمان, بڑے بڑے عمل کرتے تھے, لیکن ان کی نیت خالص نہیں ہوگی. So don't forget yourself. This lecture is not to point fingers at someone کہ آپ جہنم میں ہیں, آپ جہنم. واللہ this is haram to say to someone کہ آپ جنت میں ہیں یا آپ جہنم میں ہیں, یہ حرام ہے. لیکن یہ صرف اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے. بے شک قیامت کے دن اللہ کے نبی کی شفاعت بہت بڑی چیز ہے اور بہت لکی لوگوں کو ملے گی, لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے. ہم سے نیٹ فلکس نہیں چھوٹتا, ہم سے حرام ریلیشن شپس نہیں چھوٹتے, ہم سے سگریٹ نہیں چھوٹتی یار, ہم سے ویڈ نہیں چھوٹتی, ہم سے چھوٹے موٹے گناہ نہیں چھوٹتے. ایک سامنے سے عورت گزر جائے, ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے آپ کو کہ ہم اپنی نظر نیچے کر لیں. ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے. ہم سے ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوٹتی, ہمیں اللہ کے نبی کی شفاعت چاہیے. اللہ کے نبی کی شفاعت پانی ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. نو پین نو گین. اف یو وانٹ ٹو ہیو the blessing of being in his presence, اور وہ آپ کی شفاعت کریں تو یہ کرنا پڑے گا. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. ایک دفعہ میں جس جم میں جاتا ہوں وہاں پہ ایک اسٹیم باتھ پیس ہے. میں اس میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ٹیمپریچر میں there was some fault. کچھ دنوں کے لیے اس میں فالٹ آیا کہ وہ ٹیمپریچر وہ بڑھتا چلا جاتا تھا, اپنے ٹیمپریچر پہ آ کے وہ اسٹیم آٹومیٹکلی بند نہیں ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا ہم اس ڈیوائس کو بھیجتے ہیں, جب تک یہ نہیں آتی تو اس طرح سے دروازہ کھول کے ٹیمپریچر کو تھوڑا سا لوزن آؤٹ کر دیتے تاکہ اسٹیم بہت زیادہ بڑھتی چلی جاتی تھی. تو آئی واز سٹنگ ان دیٹ اسٹیم باتھ, اور وہ صبح سے چل رہا تھا, اس کی دیواریں بہت گرم ہو چکی تھیں. جب میں اس میں گیا تو شاور لے کے گیا ہوا تھا, تو اس میں کچھ ٹائم کے لیے تو میں اس میں کمفرٹیبل رہا, لیکن جب وہ اسٹیم بڑھتی چلی گئی تو اب یقین جانیں میرے لیے اس میں 1 سیکنڈ بھی اس کے بعد بیٹھنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. I tried to persist کہ میں تھوڑا ٹائم بیٹھ کے دیکھوں, and I was just imagining کہ یار جہنم کس طرح کی ہوگی اگر مجھ سے یہ آگ برداشت نہیں ہو رہی ہے اور مجھے اتنا سفوکیشن ہو رہی ہے, اور میرا جسم کا ایک جو ہے نا جو بال ہے وہ جل رہا تھا اس اسٹیم کی ایکسس کی وجہ سے, اور سفوکیٹ کر رہا تھا. میں بس بھاگا کہ میں نکلوں ادھر سے باہر. یہ تو دنیا کی آگ بھی نہیں ہے, اٹ واز جسٹ اے اسٹیم جو کہ لوگوں کے پلیجر کے لیے بنائی گئی ہے. واٹ اباؤٹ دا فائر آف جہنم, وہ انذرتکم نارا تلظی, جس کے بارے میں رب کہہ رہے ہیں کہ جھلسا دینے والی بلیزنگ فائر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہے ہیں, جس کو 1000 سال لٹ کیا گیا, گرم کیا گیا تو وہ سفید رنگ کی ہوگی, پھر 1000 سال گرم کیا گیا پھر سرخ رنگ کی ہوگی, پھر 1000 سال گرم کیا گیا جو کالی آگ ہے. دیر از نو لائٹ. بچھونا بھی جہنم کا, اوڑھنا بھی جہنم کا, رائٹ لیفٹ جہنم کی کراتیں ہوں گی ایک انسان کی. اللہ اکبر, کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے جو اس آگ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی 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 اس ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے. تو دیٹ ایکسپیرینس gave me a shock about how Jahannam would be. I couldn't imagine staying in steam bath for like 1 more second. تو جہنم کی آگ میں ہم کس طرح برداشت کریں گے. اور لوگ کہتے ہیں جی چلیں جی کچھ دن چلے جائیں گے, دنیا میں عیشی بھی کر لیں گے, کچھ دن وہاں سے گزار کے پھر جنت میں چلے جائیں گے. ویسے بھی ہم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے, ہم تو پکے ٹھکے جنتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دن میں 3 دفعہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتا ہے, جہنم بھی کہتی ہے کہ یا رب اس کو مجھ سے نجات دے دے.
جہنم بھی خود کہتی ہے کہ یا رب اس کو نجات دے دے مجھ سے. اور جو شخص جنت کے بارے میں سوال کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ 3 دفعہ فرماتا ہے تو جنت کہتی ہے یا رب اس کو مجھ میں داخل کر دے. ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے they have to be burnt. They have to be burnt. Either from the tears from our eyes or the fire from hellfire. اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے آنسو بہا کے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے یا ہم نے اس آگ میں جا کے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے یا معاف کروانا ہے. آپشن ہمارے پاس ہے. اسمارٹ لوگ وہ ہیں جو اس دنیا میں اپنے آنسو بہا کے اپنے رب سے معافی مانگ کے کہ یا رب جو ہو گیا آج کے بعد آئی ایم گونا چینج مائی لائف. آج کے بعد آئی ایم ناٹ گونا سن اگین. میں اپنی زندگی کو چینج کرنے لگا ہوں کیونکہ یا رب اصل تو زندگی وہ ہے. میں نے سن لیا جہنم کیسی ہے اور آپ کا رب آپ کا عذاب کیسا ہے. میرے میں طاقت اور قوت نہیں ہے کہ میں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت کر سکوں. میں توبہ کرتا ہوں اور میں پناہ مانگتا ہوں. تو یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. یو نو جنہ از میڈ فار سینرز اینڈ جہنم از میڈ فار سینرز. جنہ is made for those sinners who repented and Jahannam is made for those sinners who never repented. So be from those sinners who repented. اور جو کہ اپنے آپ کو واقعی میں ایک سمعنا واتعنا کرنے والے ہیں. یو نو پوری دنیا سے بے شک آپ جھوٹ بولیں اور تو گناہ ہے. کبھی آپ نے اپنے آپ سے جھوٹ نہ بولیں. انسان اپنے آپ سے جھوٹ بولنا شروع ہو گیا کہ جی خیر ہے ابھی تو ٹائم لکھا ہوا ہے, ابھی تو میں اگلے سال چینج ہوں گا یا حج کرنے کے بعد چینج ہوں گا یا کچھ دن بعد میں حجاب لینا شروع کروں گی, کچھ دن بعد نکاح کروں گی, جب میں یونیورسٹی کو گریجویٹ کروں گی تو پھر میں اپنی پریکٹیکل لائف میں آؤں گی تب میں اپنے آپ کو کور کروں گی. واللہ ایسا نہیں ہوتا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے آج وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں. ہم نے اس شیطان کے ٹریپ کو پہچاننا ہے. ایک سلف تھے, آخری بات کرتا ہوں اس بات پہ ختم کرتا ہوں. وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے اور ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی ایک نصیحت تو کریں. تو ان کا انذرتکم سوف آئی وارن یو اگینسٹ سینگ آئی ول. انہوں نے کہا میں تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تم کبھی یہ کہو کہ آئی ول ریپینٹ ون ڈے, آئی ول اسٹارٹ پریئنگ, آئی ول بیکم اے بیٹر مسلم, آئی ول لیو مائی سودی جاب, آئی ول اسٹارٹ ڈوئنگ حجاب ون ڈے. He said, "Anzartukum sawf." Never say I will. Start today. Start right now. Because کل کسی نہیں دیکھا. اور جو کرنٹ اسٹیٹ میں مر گیا مَاتَ عَلَى شَيْءٍ بُعِثَ عَلَيْهِ. جو جس چیز پہ مر گیا اسی پہ اٹھایا جائے گا. اور ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں خربوں ہوں گے جو کہ یہ کہتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا, یا اللہ میں کاش مٹی بنا دے, کاش ہمیں مٹی بنا دے. کیوں اتنی حسرت کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں عمل نہیں کر سکے. کاش ہمیں تو دنیا میں واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کہ ہم وہ اعمال کریں گے جو ہم چھوڑ چکے تھے. سو بی فرام دوز پیپل ہو ریپینٹ, ہو چینج دیئر لائف اسٹائل. ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں. کلو بنی آدم خطا, ہر بندے سے گناہ ہوتے ہیں. وخیر خطا التوابین, کہ بے شک سب سے زیادہ توبہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو سب سے زیادہ بہترین سینرز کون ہیں؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ اپنے آپ سے سچ بولیں, اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہوں اور گناہوں کی زندگی کو چھوڑنے کا ہم ارادہ کریں. اینڈ میک اے ڈیسیژن ٹو نائٹ, کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا. کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل موت آ جائے, کچھ پتہ نہیں آج رات کو جب اللہ تعالیٰ روحیں قبض کریں تو ہماری روح کو واپس دنیا میں نہ بھیجیں. تو میک یور ڈیسیژن رائٹ ناؤ, کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس سے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کبھی معافی میں دیر نہیں کرتے. یہ میں اور آپ ہیں جو معافی میں دیر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من خزی النار, اللہم اجرنا من کل عمل یقربنا الی النار. یا اللہ ہمیں ہر اس عمل سے بچا جو جہنم کے قریب کرتا ہے. اللہم استرنا فوق الارض و تحت الارض و یوم الارض علیک. یا اللہ ہمیں گناہوں سے اور ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھ اور ہمیں بچا کے رکھ, اس دنیا میں بھی, جب ہم قبر میں ہوں گے تب بھی, اور جب آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے تب بھی. اللہم احسن وقوفنا بین یدیک. یا اللہ ہمارے آپ کے سامنے کھڑے ہونے کو بہت بہترین اور احسن بنا دے, جس میں ہم شرمندہ نہ ہوں بلکہ ہم خوش ہوں کہ ہم الحمدللہ
اپنے رب کو راضی کر کے آئے ہیں, نیک اعمال کر کے آئے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اعتق رقابنا و رقاب آبائنا و امہاتنا و ازواجنا من النار, اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو آج اس رات جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کی گردنوں کو, ہماری اولاد کی گردنوں کو اور ہماری بیوی اور اہلیہ کی گردنوں کو آگ سے جہنم کی آگ سے آپ آزاد کر دیں. بے شک آپ بہت سننے والے ہیں اور بہت جاننے والے ہیں. آپ ارحم الراحمین ہیں, آپ اغفر الغافرین ہیں, آپ غفور الرحیم ہیں. انک تحب العفو فاعف عنا, بے شک آپ معافی کو پسند کرتے ہیں, آپ ہماری معافی کو قبول فرمائیں. میں آپ لوگوں کے کچھ کامنٹس لے لوں انشاءاللہ تعالیٰ, اینڈ دین we'll end the session. جزاک اللہ خیر for your du'as and for your آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل والا بنائے اور ہمیں ہر قسم کی فتنے سے جو کہ ظاہر ہے اور باطن ہے اس سے محفوظ فرمائے. Thank you so much for your du'as and for your messages. Barakallahu feekum. Don't forget to share this video with your friends and family members. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی بھولے بھٹکے کو یہ لیکچر سامنے آ جائے اور وہ شاید ٹاپک کی وجہ سے اس کو سننا شروع کر دے اور اس کو سنتے سنتے اس کی لائف چینج ہو جائے, اور شاید آپ کو یا مجھے کبھی پتہ ہی نہ چلے. اور کتنے کیسز ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں کہ جس میں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ایک لیکچر نے ان کی زندگی بدل دی. although ہمیں اٹس جسٹ one click effort for us, لیکن it might change someone's life. to do share this lecture with your friends and family members, اور اپنے جو واٹس ایپ گروپس ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہر خیر کی میسیج کو, ہر خیر کی ویڈیو کو انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں میں پھیلایا کریں. شاید یہی ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفس والشیطان. جو بھی میں نے بولا جو خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, اور جو شر کی بات تھی اللہ اور اس کے رسول اس سے پاک ہیں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.